اسلام اور پاکستان کی دشمنوں نے استعمار اور سامراج کے ایجنٹوں نے کوئٹہ، ژوب اور پورا بلوچستان کو جلانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ سینکڑوں لاشوں کا پلان تھا، منصوبہ تھا۔ ایک طرف ژوب کے لوگ بتیاں نچاور کر رہے تھے اور دوسرے طرف خفیہ طاقتوں کے کارندے نے ان تمام نوجوانوں کو، استقبال پہ آنے والوں کو مارنے کا، جلانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ لیکن ایک تدبیر وہی ہے جو شیطان کرتا ہے اور ایک فیصلہ وہی ہے جو رحمان کرتا ہے۔ رحمان کا فیصلہ حقیقی فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلستان بنایا۔ آگ گلستان بنی تھی، ورنہ نمرود نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں وہ دن دکھایا کہ میں اپنے بندی کے لیے بارود کی آگ کو اور لوہے کے خطرناک بارش کو خیر اور عافیت میں بدلتا ہوں، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ میرے بھائیوں، میں ژوب گیا، لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ ہر لیڈر بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتا ہے، وزراء اور بڑے لوگ وکٹر بند گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، تو آپ عام گاڑی میں یہاں کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا یا تو بلوچستان کے ہر آدمی کے لیے وکٹر بند گاڑی اور بلٹ پروف گاڑی کا انتظام کرے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ غلط بات ہے کہ اس ملک میں حکمرانوں کے لیے وکٹر بند گاڑیاں ہو، لیڈروں کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں ہو، اور عام پاکستانی آدمی مسلح دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہو۔ میں ایسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں یہاں رات کے اندھیرے میں بھی پاکستان اور پاکستانی محفوظ ہو، رات کے وقت بھی اور دن کے روشنی میں بھی۔ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی تنہا سفر کرنے پر نکلے اور اس کے چادر کو کوئی برے ہاتھوں سے، برے آنکھوں سے نہ دیکھے۔ میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس میں لوگ بھوک سے بدحال ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو۔ میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جہاں غریب آدمی کو ریاست اور حکومت کی طرف سے وہی حقوق ملے جو ایک صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو ریاست دیتی ہے۔ میں ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں کہ غریب دیہاتی بھی وقت کے حکمران کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پوچھے کہ آپ نے 2 چادروں سے قمیص کیسی بنائی ہے، اور وہ کوڑے نہ برسائے، وہ سوال کا جواب دے دے۔ اس وقت پاکستان جل رہا ہے اور پورا بلوچستان بارود کا ایک ڈھیر بن گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے اس ریاست اور ہماری اس نظام نے پاکستان کے اس اہم صوبے کو، جس پر تمام بین الاقوامی طاقتوں کا نظر ہے، وہاں ایک ایسا وزیر اعلیٰ انہوں نے بٹھایا ہے جو دن کو سوتے ہیں اور رات کے کسی وقت وہ بیدار ہوتے ہیں۔ مجھ پر خودکش دھماکے کے بعد جرمنی، فرانس، ایران، بہت سارے سفارت خانوں کے نمائندوں نے فون کیا، پاکستان کے
ہر سیاسی لیڈر نے ہمدردی کا اظہار کیا. غیر سیاسی لوگوں نے بھی ہزار کی تعداد میں پیغامات بھیجے. اوورسیز پاکستانیوں نے اجتماعی طور پر ہمدردی کا اظہار کیا. لیکن پاکستانیوں میں 3 دن بلوچستان میں رہا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فون نہیں کیا. اور آج جب واپس آ رہا تھا, میں نے ایک ذمہ دار آدمی سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے ہیں. ممکن ہے اس واقعے کی کوئی خبر ان تک پہنچی بھی نہ ہو. ایک طرف ایسی قیادت تمہاری اوپر مسلط ہے اور دوسرے طرف بلوچستان ہے جہاں دنیا کا ہر دشمن, ایجنسیاں, ادارے, انہوں نے اپنے نظریں اس پر جمائے ہیں اور مختلف تنظیموں کے لوگ, مسلح لوگ, ٹارگٹ کلنگ, دھماکے اور روز لاشوں کا کاروبار. وہاں کی صحافیوں کے ساتھ کوئی اور اچھی خبر نہیں ہوتی ہے. ایک دوسرے سے ہر شام یہی پوچھتے ہیں کہ آج کتنے لوگ مرے ہیں, آج کتنے دھماکے ہو گئے ہیں, آج کتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ کے شکار ہو گئے ہیں. جماعت اسلامی نے ہمیشہ بلوچستان کی حقوق کے لیے جدوجہد کی, ایوانوں میں بھی اور چوک اور چوراہوں میں بھی. آج میں نے پھر ان کو یہی پیغام دیا کہ ہم انشاءاللہ بلوچستان اور پورے ملک کے مظلوم عوام کی ترجمانی کے لیے کھڑے ہیں. میرے دوستو, خودکش حملے کے بعد مجھے وہاں کے کمشنر نے, ڈپٹی کمشنر نے, پولیس کے تمام آفیسرز نے منع کیا کہ اب کسی بھی قیمت میں آپ کو جلسے میں نہیں جانا چاہیے. لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ میں اس جلسے میں گیا اور اپنی پوری اور مکمل بات کی, پیغام دیا, اور میں نے کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو مشکل وقت میں اپنے کارکن کو اکیلا چھوڑ کر اپنے لیے حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں. میرا عقیدہ پہلے بھی اللہ پر مضبوط تھا, لیکن کل کے واقعے کے بعد میں اور بھی انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ایک ایک لمحے کو انشاءاللہ پاکستان کو اسلامی پاکستان کے خاطر اور ایک